بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ میں سے ایک گناہ کیا ہے؟ اپنی اولاد کے درمیان عدالت نہ کرنا۔ بیٹے آپ ہی کے ہیں دونوں اور بیٹا بیٹی ہیں، تو بیٹے کو زیادہ رتبہ دینا اور بیٹی کو رتبہ نہ دینا۔ جیسے ہمارے ہندوستان پاکستان میں تو یہ ہے کہ لڑکا ہوگا تو لڈو بٹیں گے، اور لڑکی ہوگی تو مری مری آواز میں دادی کہتی ہے لڑکی ہوئی۔ ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ کہ بھائی پوچھئے ذرا، مطلب جن کے لڑکا ہو تو ارے لڑکا ہوا ماشاءاللہ، اور آپ چچا بن گئے، اور آپ وہ ماموں بن گئے، اور آپ یہ بن گئے، اور اب وہ لڑکی ہوئی ہو، کیا ہوا ہے؟ اب وہ تو خود تو فون کر ہی نہیں رہے، اب خود نہیں فون کر رہے۔ اگر ہم نہیں کر لیا غلطی سے کہ بھائی کیا ہوا، اجی کیا ہوتا، لڑکی ہوئی، سمجھ رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک اسلام ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، ہم صحیح اسلام کو سمجھ ہی نہیں سکے ہیں۔ خدا کی قسم وہ شیعہ قوم لڑکے لڑکی میں فرق کرے کہ جن کے مذہب میں علی کی زینت کا نام زینب ہو، تو لڑکے لڑکی میں فرق کہیں نہ کہیں ہم کرتے ہیں، ولو آپ دکھاوے کے لیے نہیں مجھے تو جی دونوں پسند ہیں، اور دونوں یوں ہیں، اور دونوں فلاں ہیں، اور میں تو چاہتا یہی تھا۔ تو اگر آپ بھی چاہیں تو خاندان نہیں چاہتا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آل محمد کے گھر میں جتنا کام لڑکوں نے کیا ہے اس سے کہیں زیادہ آل محمد کے گھر میں کام لڑکیوں نے کیا ہے۔ اگر اکبر نے جوانوں کے ضمیروں کو بیدار کیا ہے تو سکینہ نے نقاب ظلم الٹ دیا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو لہذا تو آپ بیٹے بیٹی میں فرق نہ کریے، اولاد ہے، اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان عدالت سے کام لو۔ روایت میں موجود ہے اگر دو بچے آپ کے پاس موجود ہیں تو بوسہ دینے میں بھی برابری کرو۔ ایک بیٹے کو بوسہ دیا تو دوسرے کو بھی دو، بیٹے کو بوسہ دیا تو بچی کو بھی دو۔ رسول اسلام بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، ایک صحابی کا ایک بیٹا ایک بیٹی آیا، اس نے بیٹے کو گود میں بٹھا لیا، بیٹی کو نیچے بٹھا دیا۔ سرکار کی پیشانی پر آثار غضب ظاہر ہوئے، اور نے خبردار اگر عدل کرنا ہے تو اولاد کے درمیان عدل کرنا سیکھو، اس لیے کہ جو گھر میں عادل نہ ہو سکے وہ معاشرے میں عادل نہیں ہو سکتا۔ خبردار ایسا نہیں کرنا۔ بلکہ روایت موجود ہے البنات حسنات، لڑکیاں نیکیاں ہیں، والبنون نعمون، لڑکے نعمت ہیں۔ لڑکیاں نیکیاں ہیں اور لڑکے نعمت ہیں۔ والحسنات یصاب علیہا، نیکیوں کے اوپر ثواب ملتا ہے۔ والنعم مسئول عنہا، نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے، یعنی لڑکی جو ہوتی ہے وہ رحمت ہے خدا کی، لڑکا نعمت ہوتا ہے، لڑکی رحمت ہوتی ہے۔ اسی حدیث کو فٹ کرتے چلے جائیے ہر باپ اور بیٹی کے اوپر، تو ولادت سکینہ کی اہمیت آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ ہر باپ کی بیٹی اس باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ زہرا رحمت بنی رسول کے لیے، زینب رحمت بنی علی کے لیے، سکینہ رحمت بنی۔ اب مجھے لفظ کہنا ہی پڑے گا، جو پوری کائنات کے لیے رحمت ہو اسے حسین کہتے ہیں، جو حسین کے لیے رحمت بن جائے اسے سکینہ کہتے ہیں۔ تو لڑکیاں اور لڑکے، لڑکیاں رحمت ہیں، لڑکے نعمت ہیں۔ ایک حدیث، لڑکیاں نیکیاں ہیں اور لڑکے نعمت ہیں۔ نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، رحمت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ تیسری دلیل، من کانت عندہ واحدہ، جس انسان کے پاس ایک بچی ہو، جس انسان کے پاس ایک بیٹی ہو،
جس انسان کے پاس ایک لڑکی ہو، کیا فرماتے ہیں رسول اسلام؟ جعل اللہ لہ سترن بینہ و بین النار، اللہ اس لڑکی کی تربیت کو اور اس لڑکی کو جہنم کے اور تیرے درمیان حائل کر دیتا ہے. یعنی لڑکی اپنے باپ کو جہنم سے بچا لیتی ہے. اسی لیے نبی نے فرمایا من آل ثلاث بنات، جس نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی یا 3 بہنوں کی پرورش کی، وجبت لہ الجنہ، اس کے اوپر جنت واجب ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر 2 ہوں 2 کی تربیت کرے، کہا اگر 2 بیٹیوں کی تربیت کرے تو اس پہ بھی جنت واجب ہے. ایک نے کہا یا رسول اللہ اگر ایک ہی بیٹی ہو، کہا اگر ایک بیٹی کی بھی تربیت کرے تو اللہ اس پہ جنت کو واجب کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک لڑکا صحیح ہو جائے تو ایک لڑکا صحیح ہوتا ہے، اگر ایک لڑکی صحیح ہو جائے تو ایک نسل صحیح ہوتی ہے. تو بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک لڑکی کا صحیح ہونا یعنی ایک نسل کا صحیح ہونا، ایک لڑکی کی تربیت کرنا یعنی ایک نسل کی تربیت کرنا. تو اگر ایک لڑکی کی آپ صحیح تربیت کر پائے تو وجبت لہ الجنہ، اللہ جنت کو واجب کر دیتا ہے. اس کے بعد نبی نے فرمایا کہ من اشترا، جو انسان بازار میں جائے اور بازار سے جا کے اپنے بچوں کے لیے تحفہ خریدے، یعنی بازار میں جائے اور بازار میں جا کے اپنے اولاد کے لیے کوئی تحفہ خریدے، فحملا الی عیالہ، پھر اس تحفے کو اٹھا کے اپنے کندھے پر یا اپنے ہاتھ میں اپنے گھر تک لائے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ باپ ہے اور باپ جو ہے اپنے بچوں کے لیے ہدیہ لا رہا ہے اور یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، دین کی پابندی، مجلس میں آنا، مسجد میں آنا. ہمارے یہاں کچھ مولویوں نے دین کی تبلیغ کچھ اس انداز میں کی کہ جو مجلس میں آئے، جو ماتم میں آئے، جو نیاز میں آئے، جو مسجد میں جائے، جو عبادت میں جائے، جو حج پہ یا عمرے پہ یا زیارت پہ جائے، وہ عبادت کے لیے جا رہا ہے. لیکن ایک آدمی اگر اپنے گھر کے کام کے لیے نکل رہا ہے، اپنی فیملی کے لیے سامان خریدنے کے لیے نکل رہا ہے، تو اسے ہم عبادت کا حصہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے. اسلام کہتا ہے جس طرح نماز عبادت، روزہ عبادت، حج عبادت، زیارت عبادت، مجلس عبادت، اسی طرح اپنی فیملی کو حرام سے بچانا اور ان کا خیال کرنا بھی واجب اور ضروری ہے. یہ جو بازار میں خریدنے کے لیے جا رہا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے سامان، یہ بازار میں ٹہلنے نہیں جا رہا ہے، عبادت خدا کے لیے جا رہا ہے. اسی لیے نبی نے فرمایا جب یہ لڑکا اپنی فیملی کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے سامان خریدے، نبی کی حدیث ہے، اور سامان خرید کے اٹھا کے چلے، تو جس طرح ایک اس انسان کو ثواب ملتا ہے کہ جو انسان ایک صدقہ اٹھا کے ایک حاجت مند انسان تک پہنچائے. خدا کی قسم بڑی عجیب روایت ہے، یعنی ایک انسان صدقہ اٹھائے اور حاجت مند تک پہنچائے، تو یہ اپنے بھی بچوں کے لیے سامان لانے والا ایسے ہی ہے جیسے کہ صدقہ اٹھانے والا. اب جب گھر پہنچے تو اسلام دیکھیے کیا کہتا ہے. چونکہ آج ایک بیٹی کی ولادت ہے، آج ایک بی بی کی ولادت ہے، اسلام یہ کہتا ہے جب اپنے گھر جاؤ اور بچوں میں تحفہ تقسیم کرو تو ابتدا بیٹی سے کرو. ارے میں توجہ چاہتا ہوں، ابتدا بیٹی سے کرو، بیٹے کو نہ دو، پہلے بیٹی کو دو، اس لیے کہ بیٹی کی عظمت بہت زیادہ ہے. یہ آپ کو جہنم سے بھی بچا رہی ہے، یہ آپ کو جنت میں بھی لے جا رہی ہے. اور اس کی محبت دیکھو کہ جنازے پہ زینت بھی اگر کوئی بن رہی ہے، ابراہیم نے یہی تو دعا کی پروردگار مجھے ایسی بیٹی دے کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے جنازے کی زینت بن سکے. تو ہر نبی کی تمنا بیٹی ہے. اور اب دلیل سنبھال سکیں تو سنبھال لیجئے، وہ رسول جو کائنات میں سب سے بڑا رسول تھا، اس سے اللہ نے بیٹے لے لیے، بیٹی دے دی. تو بات سمجھے؟
لہذا بیٹا اور بیٹی، اسلام کہتا ہے بیٹی کا مقام بہت زیادہ ہے، بیٹی کا رتبہ بہت زیادہ ہے. اس بی بی کا اصل نام تھا رقیہ، اور اس کو پکارتے تھے سکینہ یا سکینہ. عربی زبان میں کہتے ہیں سکینہ. سکینہ یعنی دل کا سکون. سکینہ کا نام پڑھ لو تو عظمت حسین خود بخود اجاگر ہو جائے. آدم کے دل کا سکون حسین، نوح کے دل کا سکون حسین، ابراہیم کے دل کا سکون حسین، موسیٰ کے دل کا سکون حسین، 1,24,000 نبیوں کے دل کا سکون حسین، کعبے کے دل کا سکون حسین، قرآن کے دل کا سکون حسین، انبیاء کے دل کا سکون حسین، ملائکہ کے دل کا سکون حسین. اب جب پورا عالم اسلام ہے اس کے دل کو سکون کو حسین کہتے ہیں، اور حسین جس بچی کو سینے پہ لٹا کے سکون حاصل کریں اسے سکینہ کہتے ہیں. سکینہ آئی نہیں ہے، سکینہ باقاعدہ مانگی گئی ہیں. میں لفظوں کو آج کل دو ہی چیزیں مشہور کیوں ہیں، ایک عباس ایک سکینہ. ایک عباس ایک سکینہ، اس لیے کہ ان دونوں میں مناسبت یہ ہے وہ بھی نماز شب سے ملے. ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی، وہ بھی نماز شب سے ملے، یہ بھی نماز شب سے ملی. نماز شب میں جو دعا کی علی نے، اس دعا کا نام ہے عباس، اور حسین نے جو نماز شب میں دعا کی اس کا نام ہے سکینہ. کہتے ہیں جب سکینہ پیدا ہوئی تو حسین ابن علی نے جھولا اپنے پاس رکھ لیا. اس سے بڑی فضیلت ہو سکتا ہے نہ سنی ہو آج تک. ایک آدمی سے توجہ چاہتا ہوں. جھولا سکینہ کا اپنے قریب رکھ لیا، جھولانا شروع کیا. آپ سمجھے ایک باپ جھولا جھولا رہا ہے، ایک باپ نہیں جھولا جھولا رہا ہے، نبیوں کا واری جھولا جھولا رہا ہے. نبیوں کا واری جھولا جھولا رہا ہے. ارے آپ کہیں گے عظمت، میں نے کہا عظمت اس طرح ہے کہ حسین پیدا ہو تو جھولا جھولانے جبرائیل آئے، سکینہ پیدا ہو تو حسین جھولا جھلائیں. دل پہ لٹاتے. اتنا کہہ دیا میرا اس گھر میں دل ہی نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ نہ ہو. یہ انتہائی محبت کی دلیل ہے. جناب رباب کہتی ہیں 3 دن ہو گئے، 2 دن گزر گئے، سکینہ نے کچھ نہیں کھایا، دودھ بھی نہیں پیا. میں نے حسین ابن علی کو بلایا، میرے سرتاج، میرے سردار، سکینہ نے، اس بچی نے کچھ کھایا نہیں ہے، اس بچی نے کچھ پیا نہیں ہے. کہا بالکل لاؤ میری گود میں دو. حسین ابن علی نے اپنی زبان مبارک نکالی، زبان مبارک بچی کو چسائی. یہ منظر ہم نے 2-3 جگہ دیکھا. جب دادا پیدا ہوا تھا تو انہوں نے بھی نبی کی زبان چوسی، جب حسین پیدا ہوئے انہوں نے بھی نبی کی زبان چوسی. جو رسالت کی زبان چوس کے بڑھیں اسے علی اور حسین کہتے ہیں، جو امامت کی زبان چوسے اسے سکینہ کہتے ہیں. اور یہ زبان چوسنے کا اثر بھی دیکھ لیجئے. آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ اگر آپ کے بچہ پیدا ہو اور آپ اپنی زبان منہ میں ڈالنے لگیں اس کے، تو سب سے پہلے کون روکے گا؟ اور تمہاری بیگم چاہے جتنا چاہیں آپ کو، مگر کیا دماغ خراب ہو گیا، خوشی میں اتنے پاگل ہو گئے ہو کیا؟ پتہ نہیں کتنے جراثیم ہیں تمہارے اندر. اور اگر ساس کھڑی ہوں برابر میں تو ہو سکتا ہے لگ بھی جائے ایک. نانی دادی یہ ولادت کے وقت ہو تو مطلب آپ باپ ہو کے آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو زبان چسا دیں. خبردار، بڑا غلط کام کیا اس نے. ڈاکٹر کہتے ہیں، جتنے رشتہ دار ہیں وہ کہتے ہیں بڑا غلط کام کیا. ارے بچے کے منہ میں زبان ڈال دی، کتنے جراثیم کا مجموعہ ہے. تو آپ سمجھے، آپ وہ ہیں جو اپنی زبان نہیں چسا سکتے، چونکہ جہاں جراثیم ہوتے ہیں وہاں جراثیم جاتے ہیں، جہاں علم ہوتا ہے یہ زبان نہیں چوستے غذا کے لیے، یہ علم لیتے ہیں.
اب آپ کہیں گے سکینہ کو کیا ضرورت ہے علم کی؟ آئیے میں بتاتا ہوں. یہ زبان چوسنے ہی کا اثر تھا. خدا کی قسم جن کو ہسٹری شوق ہے اور جنہوں نے ہسٹری سننے کے عادی ہیں وہ تو معراج پہ پہنچ جائیں گے، اس لیے کہ بڑی عجیب و غریب ہسٹری ہے. اور وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے اس بچی نے زبان چوسی تو زبان چوسنے کا اثر بھی سن لیجئے. حسین ابن علی کے سفر کو بڑے بڑے لوگ نہ سمجھ سکے، مشورہ دے رہے ہیں مدینے سے نہ جائیے، مدینے سے نہ جائیے، مدینے سے نہ جائیے. ان کا علم اتنا ہی تھا کہ وہ روکتے. کوئی روایت بتا دو بچی نے کہا ہو مجھے نہ لے جائیے. دوسرا مسئلہ سن لیجئے، کہیں کہا ہو کہ میرے بابا اگر بیعت کر لیتے تو کتنا اچھا ہوتا، ہم آرام سے جیتے، ہم زندگی گزارتے، ہمارے بھی عیش اور آرام کے دن تھے. کسی جگہ کہا؟ بچی کا نہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کے مقصد کو بڑے بڑے نہ سمجھ سکے. مگر سکینہ سمجھتی تھی. سمجھتی کیا تھی؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو. میرا باپ اولی الامر ہے، اگر کسی کی بیعت کر لے گا تو امام نہیں رہے گا. اس مسئلے کو جانتی تھی، کبھی بیعت کو نہیں کہا. کتنا علم تھا اس بی بی کے پاس. دوسرا علماء کرام نے، مجتہدین کرام نے بیان فرمایا کہ اگر کسی انسان کو کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مصیبت ہو تو 11 دفعہ سورہ حمد پڑھ کے ہدیہ کر دے اس بی بی کو، پھر دیکھیے آپ کی زندگی میں 4 چاند لگ جاتے ہیں. کتنی دفعہ؟ 11 دفعہ سورہ حمد پڑھ کے ہدیہ کرنا کس کو؟ بی بی سکینہ کو. پھر دیکھیے آپ کو کتنی جلدی چھٹکارا ملتا ہے مصیبتوں سے. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ تو دلیل ایک ایک آدمی سنیں اور ایسا محسوس ہو جیسے ہم حسین کے گھر کے آس پاس ہیں اور سکینہ کا جشن منا رہے ہیں. جملہ سن لیجئے، جملہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ بھائی 11 دفعہ ہدیہ کر دیجئے سورہ حمد بی بی کو تو آپ کو ہر مصیبت سے چھڑا دے گی. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ 4 برس کی بچی میں اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ تو سن لیجئے، جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے یزید کو، ظالم کو اور اہل بیت کے دشمن کو اور وقت کے بادشاہ کو اسلام پہ جب وقت پڑے تو اگر یزید جیسے بھیڑیے سے سکینہ کی طاقت اسلام کو بچا سکتی ہے تو آپ کو کیوں نہیں بچا سکتی ہیں؟ نہیں کہا. اس بچی کے 2 کام تھے. حسین ابن علی جب بھی نماز پڑھنا چاہتے تھے تو مصلی ان کو تیار ملتا تھا. جناب سکینہ پہلے ہی نماز سے ادھر نماز کا وقت ہوا. یہ ہمارے بوڑھے ہیں جن کو بڑھاپے میں معلوم نہیں ہوتا نماز کا اصلی وقت کیا ہے. یہ حسین کی بچی ہے کہ جسے بچپن میں پتا ہے. 4 برس کے بچے کو کیا پتا ہے کہ اگر آپ وضو نہ کر سکیں تو تیمم کریں گے؟ ہے کہیں؟ مجھے بتائیے سوچ کے ایسا ہوتا ہے؟ نہیں نالج میں ہوتا، ہم بڑے بڑے کی نہیں ہوتا. مدینے میں، مدینے کے راستے سے مکے میں، مکے سے کربلا تک ہمیشہ مصلی سکینہ نے بچھایا اور عاشور کے دن مصلی نہیں بچھایا. عاشور کے دن پہلے کچھ مٹی کو اکٹھا کیا تاکہ میرا بابا تیمم کر سکے. اس کا مطلب ہے سکینہ کو اتنا علم تھا کہ جب پانی نہ ہو تو یہ نالج کہاں سے آئی؟ یہ اسی کا اثر ہے جو سکینہ نے پیا ہے اور بی بی نے زبان حسین ابن علی چوسی ہے. تو یہ بیٹی کے حوالے سے تھا.